الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے مسجد میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے ہدایت اور فلاح و صلاح و کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ بھائی اور بزرگوں، ذی الحج کا یہ مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ پورا حج اور حاجیوں کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اور ایک عنوان جو کئی جمعوں سے ترتیب کے ساتھ چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق بات تو یہاں تک پہنچی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتوں کے معیت سے تعمیر کیے، اور ایک عنوان کا جو کعبے کی تعمیر تک وہ مکمل اور ضروری اور اہم باتوں تک بات پہنچی تھی۔ ان حصوں میں ایک بہت اہم حصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح سے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نکاح کب کیے اور کس طرح سے کیے۔ کیا آپ کے نکاح میں حضرت ابراہیم جو والد ہیں شامل ہوئے تھے یا نہیں شامل ہوئے تھے؟ اگر نہیں ہوئے تھے تو باپ کے بغیر اجازت اور مشورے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کر لیا تھا یا اس کی کیا نوعیت تھی؟
پھر ان کے نکاح اور ان کے اس حالات سے ہم لوگ اپنی زندگی میں جو نکاح پیش آتے ہیں اور ہم لوگ کرتے کراتے ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے اور کیا حقیقت ہے، یہ آج ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے اعلان کر کے کہ اے لوگو آ جاؤ لبیک، اور حج کی دعوت دے کر یہاں سے پھر وہ رخصت ہو گئے ملک شام کی طرف، اور ایک لمبے عرصے تک پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی مکہ کی طرف نہیں آئے۔ اس درمیان میں حضرت حاجرہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی عمر بڑھتی گئی اور آپ 22 سال کے ایک نوجوان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کا حکم دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 22 سال کے آس پاس میں آپ نے نکاح فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 135 سال کے قریب۔ تو 22 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ یہی ہے وہ نکاح کا وقت۔ اکثر و بیشتر حضرات انبیاء علیہم السلام کے نکاح اسی عمر میں، خود نبی کریم ہم سب کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نکاح کتنے سال کی عمر میں آپ نے فرمایا؟ 25 سال۔ 25 سال یہ لگ بھگ یہی ہے نکاح کا صحیح وقت۔ اس سے آگے بڑھنا تو گویا کہ ایک اپنے نفس پر ظلم کرنا، شریعت اور اللہ کے قانون کے حد کو اور اس کے حکم کے خلاف ورزی کرنا ہے۔ لہذا 22 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نکاح کر لیے، کوئی دعوت نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، والد کو اطلاع بھی نہیں، آپ نے ان کو بھی خبر نہیں دیا، بلایا بھی نہیں۔ نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، ابا جب تک نہیں آئیں گے جنازہ نہیں اٹھے گا، بیٹا جب تک نہیں آئیں گے جنازہ نہیں اٹھے گا، وہ نہیں آئیں گے اس وقت تک کہ نکاح نہیں کریں گے، وہ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہم نکاح نہیں کریں گے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا اسلام، یہی اسلام ہے۔ جب تک کہ ہم 40 سال میں مکمل ڈگریاں فائنل نہیں کر لیں گے، نکاح نہیں کریں گے، تو آپ اسلام والے ہیں یا ڈگری والے ہیں؟ جب تک کہ وہ امریکہ سے یہاں تک پہنچ نہیں جائیں گے، جنازہ ہم نہیں اٹھائیں گے، آپ ہیں اور ہم کون ہیں؟ شریعت والے ہیں یا اور کسی کے تابع ہیں؟ یہ ہمارا اور آپ کا اسلام۔ بلائے نہیں، ابا کو بھی خبر نہیں دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر نہیں کی ہے۔ یہی حکم ہے، اگر نکاح بالکل تیار ہے یعنی لڑکا اور لڑکی کے تیار ہے اور شہادت گواہ سرپرست سب موجود ہیں تو فوراً کر لینا چاہیے، تاخیر بالکل جائز نہیں۔ ہم لوگ نکاح ڈھونڈنے میں 3 سال لگاتے ہیں، رشتہ پھر لگا کر کے 2 سال موقع دیتے ہیں، کتنے؟ تاکہ ٹھیک سے مال مٹیریل کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، تب پھر نکاح کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے سراسر خلاف، شریعت کے سراسر خلاف، رسول اللہ کی سنت کے خلاف، یہ اور کسی دین سے تعلق رکھنے والوں کا یہ عمل ہے، مسلمان کا یہ عمل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر پہنچی، ملک شام سے اب نکلے ہیں کہ چل کے دیکھوں بیٹا کو بھی اور بہو کو بھی، کیسی بہو ہے، کیا حال ہے، میرا بیٹا نکاح کیا تو کیسا کیا۔
لہٰذا گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر۔ بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے، آج جو ہماری زندگی کا جو اونچ نیچ کی جو کیفیت ہے، جو پریشانیاں ہیں، یہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے، کسی عدالت پر بیٹھنے والے جج کی طرف سے نہیں ہے، یا کسی فوجی اور کسی اور کی طرف سے نہیں، غیر کی طرف سے نہیں، یہ ہم سب کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سفر کرتے ہوئے پہنچے، گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائے، عورت نکلی، یعنی وہ بہو نکلی۔ نہ بہو پہچانتی تھی حضرت ابراہیم کو، اور نہ ابراہیم علیہ السلام پہچانتے تھے۔ سلام کلام پوچھتے ہیں، اسماعیل کہاں ہے؟ جواب دیتی ہے کہ اسماعیل ہوں گے ادھر کعبے کی طرف، صبح جو نکلتے ہیں تو شام تک ادھر ہی رہتے ہیں، گھر کا کوئی خیال فکر نہیں، آپ کو ڈھونڈنا، آپ کو ملنا ہے تو آپ جائیے کعبے کی طرف۔ زبان میں سختی، زبان میں تیزی، بے ادبی، ناشکری کی کیفیت۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اوپر نیچے دیکھتے رہے۔ آپ نے پوچھا گھر کا حال کیا ہے؟ کہا کہ گھر کا حال آپ پوچھتے ہیں؟ گھر کا حال تو ایسا ہے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں تکلیف ہی تکلیف ہے، کبھی آرام نہیں ہے، کبھی کھانا ٹھیک سے نہیں ملا، کبھی پیٹ بھر کر کے نہیں ملا، نہ کوئی کپڑے اچھا ملا، نہ سونے کے لیے بستر ملا۔ کیا وہ اسماعیل خیال نہیں رکھتے ہیں؟ کیا کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں؟ صبح نکلتے شام تک ادھر ہی رہتے ہیں۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیفیت معلوم کیے، شام سے صبح ادھر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ آ جائیں گے تو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ یہ دروازہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دہلیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ذرا بدل لیں گے۔ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کعبہ بھی نہیں گئے، آپ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے بھی نہیں گئے۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، یا اللہ کیسی بہو آ گئی ہے میرے گھر میں، میرا بیٹا نکاح کیا تو کیسا کیا؟ عورت میں سختی ہے، زبان میں سختی ہے، بے ادبی ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے، مہمان اور مسافروں کا خیال بھی نہیں ہے، گھر کی شکایت ہی شکایت ہے۔ چلے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام کو تشریف لائے تو بڑی عجیب سی حالت ان کی بننے لگی، اور وہ ڈھونڈنے لگے۔ ایک نبی کی آمد کو سمجھ گیا۔ جب کہیں کسی نیک لوگوں کی قدم پڑتا ہے تو اللہ وہاں کی حالات کو بدل دیتا ہے۔ نبی کا قدم نبی کے گھر میں پڑا ہو تو حالات نہیں بدلیں گے، گھر والا محسوس نہیں کرے گا، شاید کہ کوئی نیک آدمی آیا تھا میرے، اور نبی کی ایک خاص کیفیت اور خوشبو ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے لیے پہچان ہوا کرتی ہے۔ جیسے ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے تھے، صحابہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ اسی راستے سے گزرتے تھے، معلوم ہو جاتا تھا کہ میرے آقا اسی راستے سے گزرے۔ یہ خوشبو محسوس ہوتی تھی نبوت کی، لہذا یہ خوشبو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محسوس ہونے لگی کہ میرے والد شاید کیا آئے ہیں، شاید ادھر ہوں گے، صفا مروہ کے پیچھے ہوں گے، یا ادھر پہاڑوں کے پاس ہوں گے، یا وہاں ہوں گے۔ تو ادھر ادھر پورا ڈھونڈنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پریشان ہیں کہ کہاں ہے۔ آ کر کے پھر گھر میں پوچھتے کہ کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں ایک شخص آیا تھا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، داڑھی سفید تھی، سر پر عمامہ تھا،
خوبرو اور حسین بھی تھے، وہ وجیح بھی تھے۔ آپ کے متعلق پوچھا انہوں نے، کیا کہا تم نے؟ ہم نے کہا کہ کہہ دیا جو کچھ کہنا تھا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ کچھ گھر کے حالات وہ معلوم کیے۔ کیا کہا تم نے؟ کہا کہ جو کچھ کہنا تھا میں کہہ دیا۔ کیا کہہ کر کے گئے؟ وہ کہاں گئے؟ کچھ بولے؟ کہا کہ ہاں وہ واپس چلے گئے، آپ کو سلام کہا ہے اور یوں کہا کہ یہ دروازہ، یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اسماعیل سے بدلنے کے لیے کہہ دینا۔ انہوں نے ایک عجیب سی بات کہہ کر کے وہ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے میرے والد ناراض ہو کر کے چلے گئے، بڑے افسوس کیے، کہنے لگے کہ وہ آنے والا خوبرو حسین، چہرے پر داڑھی، نورانیت، وہ کون تھے معلوم تجھے؟ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تم کو تو گھر میں بلانا چاہیے، بیٹھانا چاہیے، قدر کرنی چاہیے تھی۔ کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوا۔ خیر، یہ جو دروازہ اور دہلیز بدلنے کے لیے بارے میں جو کہہ کر کے گئے، اشارہ اس طرف کر کے گئے کہ تم بد اخلاق ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، تم شکر گزار نہیں ہو، قناعت پسند نہیں ہو، صابرین میں سے نہیں ہو، صابرہ بھی نہیں ہو، شاکرہ بھی نہیں ہو تم۔ اس لیے اشارہ کر گئے میرے والد کہ تم کو میں طلاق دے دوں، اس لیے خوشی خوشی سے تم طلاق قبول کرو اور ہم سے علیحدہ ہو کر کے کوئی خوشی اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہو جاؤ۔ طلاق دے دیے، ختم قصہ۔ ایک واقعہ یہاں تک پہنچا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر نکاح کیے، لیکن والد کو پھر نہیں بلائے۔ دوسرا نکاح پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس نکاح کا اطلاع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سفر کی۔ اب چلے دیکھیں بہو کیسی، سفر کر کے اسی طرح سے پھر آئے سیدھے گھر، دروازہ کٹکھٹائے، عورت نکلی یعنی بہو نکلی، سلام کلام، کہاں ہیں ابراہیم؟ کہا کہ آپ اسماعیل، کہا کہ آپ اسماعیل سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ خانہ کعبہ جائیے، ان کا کام ہے وہاں، وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں، ان کا کام ہے دعوت دینا، ان کا کام ہے حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کا کام ہے زمزم پلانا، ان کا کام ہے کعبے کی صاف صفائی کرنا۔ آپ کو ملنا ہے تو وہاں جائیے، وہ گھر میں رہنے والے لوگ ہیں۔ پہلا جواب اور اب کا جواب فرق ہے یا نہیں؟ آپ کو اگر ملنا ہے تو نبی سے وہاں ملیے، خانہ کعبہ کے پاس میں وہ ہوں گے۔ اچھا، کیسا ہے گھر کا حال؟ بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہے؟ جواب سنیے، اتنا اچھا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے جنت میں بھیج دیا ہے۔ کوئی حالات نہیں بدلے ہیں، ایسا نہیں کیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ دوسری بیوی کے لیے اب گھر بدل دیے ہو، گھر کا نقشہ بدل دیے ہو، کھانے پینے کے حالات بدل دیے ہو، فرنیچر اور صوفے صفاف لگا دیے ہو، کھانے پینے کے بہتات نعمتوں کا خوب فراوانی کر دیے ہو، نہ، جو حال پہلے وہی حال اب بھی۔ لیکن اب کا جواب کیا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد جنت جائیں گے، اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے جنت بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیے۔ یہی سمجھنا تھا ایک باپ کو، بہو ہو تو کیسی ہو۔ سمجھ گئے کہ اللہ نے اب میرے بیٹے کو اچھی بیوی دی ہے، صابرہ بھی ہے، شاکرہ بھی ہے، قناعت پسند بھی ہے، خدمت گزار بھی ہے، قدرداں بھی ہے۔ گئے نہیں حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے، بلکہ یہیں سے واپس اور کہہ گئے کہ آ جائیں تو میرا سلام کہہ دینا، اور اب کہہ دینا کہ گھر کا دروازہ دہلیز بالکل درست ہے، اب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شام کو جب آئے، حضرت اسماعیل خوشبو محسوس ہوئی،
آمد کی ایک آہٹ محسوس ہوئی، قدم کی برکتیں ان کو نظر آنے لگی، پوچھنے لگے کہ کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں ایک شخص آیا تھا، بڑا خوبصورت تھا، چہرے پر ایک نورانی داڑھی، وجیح، باروب، ایسی شخصیت تو ہم نے دیکھا نہیں کبھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کو سلام کہا ہے۔ اور کیا کہا؟ وہ بات سننا چاہ رہے تھے۔ اور کیا کہا؟ کہا کہ وہ گھر کے حالات پوچھیں، میں بتا دی۔ پھر کیا کہیں؟ وہ جاتے ہوئے کہہ گئے کہ یہ دروازہ، دہلیز، چوکھٹ سب ٹھیک ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکر ادا کیے اور کہا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، میرے والد تو خوش ہو کر کے گئے۔ دو باتوں کو نظر میں رکھی۔ بیوی پوچھ بیٹھی کہ یہ بات ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ دروازہ اور دہلیز کا قصہ کیا ہے؟ کہا کہ اب سنو، قصہ یہ ہے کہ پہلے جس سے میں نے نکاح کی، ان کے پاس والد آئے تھے اور انہوں نے گھر کی پوری شکایت کی، ناشکری کی، تو وہ اشارہ کر کے چلے گئے تھے کہ دروازہ بدل لینے کے لیے بول دینا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ بیوی کو طلاق دینا۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھیے، کیا باپ کے حکم پر کوئی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے کیا؟ باپ کہہ رہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، ماں کہتی ہے بیوی کو طلاق دے دو، بیٹا کیا دے سکتا ہے؟ کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کیا ماں باپ کی بات کو مان کر کے بیوی کو طلاق دینا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں جائز ہے، اگر دین میں فرق آ جا رہا ہے تب تو ماں باپ اگر حکم کرتے ہو تو طلاق دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں بیوی مسلمان کی، اب مرتد ہو گئی، اب ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئی، اسلام اس کا ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، اس کو طلاق دے کر کے اس کو رخصت کرو۔ بات ماننا ضروری ہے، بات ماننا ضروری، کیوں؟ یہاں اب ایمان کی بات آ گئی، اسلام کی بات آ گئی ہے۔ لیکن ہاں، اگر اس بنیاد پر ماں باپ یہ کہہ دے رہے ہو کہ نہیں یہ میری خدمت نہیں کرتی، میری بات نہیں مانتی ہے، میرے ساتھ ایسا کرتی ویسا کرتی، بیٹا اس کو طلاق دے دو، طلاق دینے کا حکم نہیں ہے۔ نفس خواہشات، دنیاوی غرض کی بنیاد پر کسی کو طلاق دینا دلانا جائز نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بنیاد ہے، ایمان، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں طلاق دلوا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، یہاں تو اپنی بات آ رہی ہے، مسلمان تو ہے وہ، لیکن کیوں حکم دے کر کے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب آگے بتاتا میرے بھائی بزرگوں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکر ادا کیے، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے، اب بیوی مجھے اچھی ملی۔ بیوی نے پوچھا یہ دروازہ بدلنے اور بدلنے کی جو باتیں کر کے گئے، اس کی حقیقت ہے کیا؟ سنائے پوری بات۔ کہا کہ اب دروازہ ٹھیک، اشارہ اس طرف کر کے چلے گئے کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں طلاق دینے کے لیے نہیں کہا گیا، اشارہ نہیں کیے تجھے، تم بہت اچھی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دروازے سے طلاق کا اشارہ، بیوی کے بدلنے کا حکم، علماء کرام لکھتے ہیں کہ دروازہ جس طرح سے گھر کا محافظ، حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، گھر کے ایک مین دروازہ وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس کو اچھا لگایا جاتا ہے، اس سے پیسے ذرا زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی چور اس کو توڑ نہ سکے۔ اندر کے دروازے روم کے ہوتے ہیں وہ ذرا کمزور اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں، یہ اگر مضبوط ہے تو اندر سب ٹھیک ٹھاک رہے گا، اگر باہر والا کمزور ہے تو کیا ہے؟ اندر بھی خراب ہے۔ اسی طرح سے نیک عورت، شکر ادا کرنے والی عورت، صبر کرنے والی عورت، خدمت گزار عورت، دیندار عورت کو علماء فرماتے ہیں کہ گھر کے ایک مین دروازے کی طرح وہ ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک رہ گئی تو پورا گھر ٹھیک رہا، اور اگر وہ عورت گڑبڑ ہو گئی تو پورا گھر جہنم بنا دے گی۔ عورت کی اچھائی پر گھر کا اچھا ہونا،
عورت کی بگاڑ پر پورا گھر کا بگاڑ ہونا، جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، اگر چاہے تو وہ جہنم بنا دے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسی لیے عورت جتنی اچھی ہوگی، جتنا صابرہ ہوگی، جتنا وہ شکر گزار ہوگی، جتنا وہ خدمت گزار ہوگی، دیندار ہوگی، اتنے ہی گھر میں عافیت، سکون اور برکت، خیر، رحمت آتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی عورت کے قدموں میں اللہ اتنی برکتیں رکھ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے غریبی کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 2 موقع پر اللہ نے فرمایا، اگر تم غریب ہو نکاح کر لو میرے حکم کے مطابق، میں اپنی طرف سے تجھے مالدار کر دوں گا۔ اللہ کبھی یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، اگر 2 میاں بیوی میں اگر کوئی اتفاق نہیں ہوتا ہے تو کسی پر ظلم نہ کرو، خوش دلی سے الحادگی اختیار کر لو، میرے حکم کے مطابق ہم تجھے دنیا میں روزی رزق میں برکتیں دے دیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں، عجیب و غریب اللہ کا فیصلہ ہے، نکاح کے کرنے میں برکت، اور کبھی خیر کے ساتھ نکاح سے الحادہ ہونے میں بھی اللہ روزی کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو ایک عورت کا صابرہ ہونا، ایک عورت کا شاکرہ ہونا، ایک عورت کا قناعت پسند ہونا، یہ ایک بہت بڑی ضروری چیز ہے گھر کے لیے۔ دوسری بات علماء کرام لکھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس حالات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے فکر تھی کہ اسی نسل سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے، اس لیے آ کر کے وہ خبر لیے میری بہو نیک ہے یا دنیا دار ہے یا دیندار ہے، کیسی ہے۔ جب دیکھ لیے کہ اس کی زبان میں ناشکری ہے، جب دیکھ لیے کہ اس کی زبان میں شوہر کے خلاف آوازیں ہیں، جب وہ دیکھ لیے کہ یہ دنیا دار ہے دیندار نہیں ہے، تب حکم دے دیے کہ اس کو ہٹا دو، اس لیے اسی نسل سے محمد الرسول اللہ کو آنا ہے۔ اور اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، حضرت ابراہیم نہیں چاہتے تھے جس نسل اور جس حسب و نسب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے اس راستے میں کوئی ناشکری عورت بھی موجود ہو، اس لیے اللہ نے ان کو ہٹایا، اور ہٹا کر کے ایک صابر عورت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، جو یہ کہہ رہی ہے لوگ تو مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اللہ نے مجھے دنیا ہی میں نیک شوہر کی شکل میں، اسماعیل کی شکل میں، اسماعیل کے گھر کی شکل میں اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ نیک شوہر کا مل جانا، نیک بیوی کا مل جانا، اللہ اکبر، یہ جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو نیک شوہر مل جائے اور کسی شوہر کو نیک بیوی مل جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، آج ہم لوگ دنیا دار ڈھونڈ رہے ہیں، نوٹوں کی مشینیں ڈھونڈ رہے ہیں، آج ہم لوگ اس کوالٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو جہنم میں کھینچ کر کے لے جائے، اللہ کا باغی جو بنا دے، رسول اللہ سے ناتا رشتہ جو توڑ دے، ایسے رشتے ہم لوگ پسند کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مسلمان 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 مسلمان۔ میرے بھائی بزرگوں، ایک بار نہیں 1000 بار اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ڈھونڈ رہا ہے اس وقت میں، کہاں ہے میرے چاہنے والے، ڈھونڈ رہا ہے وہ کہاں ہے میرے چاہنے والے، وہ ڈھونڈ رہا ہے اسلام کہاں ہے ہمارے پیچھے قربان ہونے والے، کہیں نظر نہیں آ رہا اسلام کو۔ ہے تو ہم لوگ کیا ہیں، خواہش کا غلام، دنیا کا غلام، تاجر ہیں تو تجارت کا غلام۔ میرے بھائیو بزرگوں، لوٹ کر کے اسلام اور اسلام کے قانون کی طرف آنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے، اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے۔ مسجد کو چھوڑ دیں گے اسلام چھوٹ جائے گا، قرآن کو چھوڑ دیں گے اسلام چھوٹ جائے گا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے اسلام ایمان چلا جائے گا۔ جتنا دین غافل رہیں گے اسلام سے، جتنا دین نماز کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں گے، جتنی دین قرآن سے دوری ہو کر کے زندگی گزاریں گے، قسم خدا کی بیچ میں شیطان جہنم کی طرف دھکیل کر کے مرتد بنا دے گا۔ آج تو خیر کا زمانہ چلا گیا، خیر کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جب دریا سے پار کر کے اپنے تمام لوگوں کو لا کر کے ایک میدان میں رکھے اور توریت لینے کے لیے چلے گئے کوہ طور پر، تو ایک سامری نام کر کے ایک شخص تھا، اس کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے دودھ پلاتے تھے اور کیے تھے۔ کتنا خوش نصیب تھا جس کو دودھ کون پلا رہا ہو؟ جبریل علیہ السلام۔ 40 دن کا عرصہ گزرا تھا، کتنے؟ 40 دن کا۔ کیا پٹی پڑھا دیا سامری نے؟ اس نے زیورات سونے چاندیوں سے اس نے ایک بچھڑا بنا دیا، آگ میں ڈال کر کے پگھلا کر کے، اور وہ مٹی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے مٹی جو پڑتی تھی اس کو اٹھا کر کے رکھ لیا تھا، جس میں ایک روح اور ایک زندگی کی کیفیت ہوتی تھی، وہ اس نے اس میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اس سے ایک آواز آتی اس بچھڑے سے۔ تو کیا کہا کہ موسیٰ بھول گئے، اس کا خدا بھی بھول گیا، اصل تو خدا یہاں ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو ایک بڑا طبقہ کس پر ایمان لے آیا؟ اس بچھڑے پر خدا مان لیا، ٹھیک ہے۔ کتنے دن کا فاصلہ گزرا بھائیوں؟ کتنے دن؟ 40 دن میں مشرک بنا دیا ایک آدمی 40 دن صرف گزرا ہے۔ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے الگ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن لوگ الگ ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ بیچ میں ایک خدا آ گیا، لوگوں کو مشرک بنا دیا، بچڑے کو معبود بنا دیا۔ یاد رکھیے، اگر دین سے اسی طرح دور رہتے رہیں گے، 8 دن کا یہ فاصلہ رہے گا، سال رمضان کا یہ فاصلہ رہے گا، تو یاد رکھیے تو خطرناک زمانہ اس وقت میں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، شیطان کہاں مشرک بنا دے گا، کہاں جہنم میں دھکیل دے گا۔ اس لیے روز قرآن سے لگے رہیے، روز اس گھر میں آتے جاتے رہیے، تب ایمان بچے گا۔ اگر اس گھر میں آنا جانے کا سلسلہ 8 دن کا رکھیں گے، 40 دن کا رکھیں گے، رمضان کا رکھیں گے، تو ایمان ختم ہے، ایمان ختم ہے۔ ایمان پھر تو لوٹ کر کے آنے کا کام نہیں ہے۔ اس لیے روزانہ محنت کرنی پڑے گی، روزانہ قرآن سے قریب رہنا پڑے گا، روزانہ مسجد سے قریب رہنا پڑے گا، روزانہ علماء سے قریب رہنا پڑے گا، علماء کی باتوں کی قدر کرنا پڑے گا، لوگوں کو سننا پڑے گا۔ اگر سوچیں گے کہ نہیں 40 دن میں کر لیں گے، 50 دن میں کر لیں گے، رمضان میں سن لیں گے، رمضان میں قرآن پڑھ لیں گے، رمضان میں روزہ رکھ لیں گے، اتنے دنوں میں اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹا رہا تو بیچ میں کون آئے گا؟ ایمان رہنے دے گا؟ وہ نہیں رہنے دے گا۔ ایمان ختم، ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے آج جو بے دینی ہم لوگوں میں، آج جو ہم لوگوں کے اندر میں دین کا جو شوق نہیں ہے، اس کی وجہ ہے 8 دن کے مسلمان ہیں، 360 والے رمضان کے مسلمان ہیں، وہ بھی پکا نہیں ہے، اگر مگر والے مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ دنیا بچانے سے زیادہ کس کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے؟ لیکن ہو رہی کس کی فکر؟ لے جائیں گے، دکان چلے گی ساتھ میں، پیچھے پیچھے کمپنیاں چلے گی ساتھ میں، ڈگریوں کے پیپرات رکھ دیے جائیں گے۔ آج ہم دین کی فکر کم کر رہے ہیں، دنیا کی فکر زیادہ کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، جس دن دنیا کی فکر زیادہ اور آخرت کی فکر کم، تو سمجھ تم کافر ہو گئے۔ اللہ، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کہا کہ اس دن تمہارا خاتمہ ہو گیا، ختم قصہ۔ یہ تو بچا لیا علماء نے، یہ جمعہ اللہ نے دے دیا، اسی لیے مسجد آ جاتے ہیں، وہ بھی بالکل ایسے موقع پر اللہ اکبر۔ ابھی آئے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا شرم لگتی ہے، یا اللہ کس کو خطبہ دے رہا ہوں، وہ بیٹھے کھڑے پیچھے پیچھے سن رہے ہیں۔ خطبہ سننے کا بھی ادب نہیں معلوم، خطبہ سننے کا ادب اور جس کو تہذیب معلوم نہیں، مسجد میں آنے کا جس کو ڈھنگ نہیں معلوم، جمعہ میں کب آنا چاہیے یہ بھی نہیں معلوم، دل تڑپتا ہے کہ کس کو خطبہ دیا جا رہا ہے۔
اتنا فاصلہ. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس دن تم پر دنیا غالب، ہر وقت دنیا کی فکریں، ہر وقت دنیا کی سوچ، ہر وقت دنیا کی باتیں، ہر وقت دنیا بنانے کی چکریں اور آخرت کی فکریں کم، تم مسلمان اس وقت نہیں ہو، تم کافر ہو. میرے بھائیو بزرگوں، آج حالات یہی 90% ایسے ہیں. فکریں نہیں ہیں ہمارے اندر میں، اسلام کا درد نہیں ہے ہمارے اندر میں، ایمان کی فکر نہیں ہے، صرف دولت دولت، دنیا دنیا. اگر اس پر زیادہ یہ فکر ہے تو قبرستان جا کر کے دیکھو، دولت کی حیثیت معلوم ہوگی وہاں. آئیے ذرا پتہ چلے گا دولت کی حیثیت قبرستان میں کیا ہے، ڈگریوں کی حیثیت قبرستان میں. قبروں کو دیکھ کر کے پتہ لگائیے. آپ کے خاندان اور آپ کا اثر و رسوخ کا پتہ لگانا ہے تو قبرستان پہنچیے، جا کر کے دیکھیے کیسے کیسے سناٹے پڑے ہوئے ہیں، کیسی بولیاں بولنے والے، کروڑوں اربوں میں کھیلنے والے، جن کے کاروبار کی طوفانی ہوائیں چلا کرتی تھی، جن کی بولیوں پر لاکھوں کروڑوں تجاریں ہوا کرتی تھی. آ کر کے حیثیت وہاں لگائیے. میرے بھائی بزرگوں، ایمان کی سب فکر کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ دنیا کے مٹانے کے لیے نہیں کوشش کر رہے ہیں، کوشش کس کی کر رہے ہیں؟ ایمان مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان نماز نہ پڑھے، مسلمان اذان نہ دے، مسلمان قرآن نہ پڑھے، مسلمان کا مدرسہ نہ ہو، مسلمان کی مسجدیں نہ ہو، مسلمان کے سر پر ٹوپیاں نہ ہو، داڑھیاں نہ ہو، اس کی فکر ہو رہی ہے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہو رہی. اس لیے اس وقت میں دنیا سے زیادہ ایمان بچانے کے مرنا تو طے ہے، مرنا تو طے ہے. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اتنی جو محنتیں کر کے، سادگی زندگی بنا کر کے ہم کو اور آپ کو جو پیش کیا ہے وہ یہی ہے میرے بھائی بزرگوں کہ ہمیشہ اللہ کی محبت میں زندگی گزارو. کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو، کسی کو مصیبت میں ڈال کر کے اللہ سے دعائیں مت مانگا کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا اس میں ہم کو اور آپ کو یہی پیغام دیا، میں نبی کا بیٹا، میں ذبیح اللہ. لیکن سادگی سے نکاح کتنی اچھی چیز ہے، سادگی سے نکاح کرنے کی عادت بنا لیجیے. سادگی سے نکاح، جانتے ہیں سادگی سے نکاح؟ ولیمہ سنت ہے، نبی کی نکاح سنت معلوم؟ وہ نہیں معلوم. بغاوت ہم نے کیا ہے نبی سے، کسی اور نے نہیں کیا ہے. نبی کی سنت ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے اس کو پیچھے کیا، کسی اور نے نہیں مٹایا ہے، نہیں مٹایا ہے. میرے بھائی بزرگوں، اپنے گھروں میں، اپنے ماں بہنوں میں حضرت اسماعیل کی تعلیم دیجیے، بتائیے، پڑھائیے، گھر میں ایمان لائیے. ہم چاہتے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا ملک اسلام والا ملک گل جائے. پہلے گھر کو اسلام والا بنائیے تب ملک اسلام والا بنے گا. گھر ہی نہیں اسلام والا ہے تو ملک کہاں سے اسلام والا ہوگا؟ ملک میں کہاں سے اسلام کا قانون چلے گا؟ کہاں سے قرآن کی باتوں پر عمل کیا جائے گا؟ پہلے تو ہمارے گھر ہی میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے. اس لیے اسلام میں نکاح سادگی کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. جو پیسے لٹاتے ہو، جو ڈکار ڈکار کر کے کھلاتے اور کھاتے ہو، وہ پیسے بچا کر کے تعلیم پر خرچ کر لو. ذرا تعلیم پر خرچ کر لو، اچھی سوسائٹی پر خرچ کرو، اپنی تہذیب و تمدن کو خوبصورت بنانے پر خرچ کیجئے. قسم خدا کی یہی اس وقت کی سخت ضرورت ہے، اور اسلام ڈھونڈ رہا ہے اپنے چاہنے والوں کا. بن جائیے ہم لوگ اپنے، اور اسلام سے دور زیادہ مت رہیے، مسجد سے زیادہ دور نہیں رہیے، علماء سے زیادہ دور نہیں رہیے، قرآن سے زیادہ دور نہیں رہیے، ورنہ شیطان گمراہ کر کے رکھ دے گا. 90% ہم لوگ کافرانہ کام کر رہے ہیں اس وقت میں، 1% صرف ایمان کا ہلکی سی ان اشاروں سے بچا ہے. اللہ بچا دے تو یہی غنیمت ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل اور سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے.